السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری اہم خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ کے تعلق سے جنگ بندی کو لے کر کیا نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان سے جڑی بھی کئی اہم اور خاص خبریں ہیں، تو ناظرین دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ غزہ سے ایک بار پھر انسانیت کو دہلا دینے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جنوبی شہر رفح میں امریکی حمایت یافتہ جو امدادی مرکز تھے اس پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر دی ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 30 فلسطینی شہید اور درجنوں جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ہزاروں فلسطینی بھوک سے نڈال امداد کے انتظار میں کھڑے تھے۔ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن GHF کے مطابق یہ واقعہ ایک ہفتے کے اندر امدادی مراکز پر حملے کا تیسرا واقعہ ہے۔ فلسطینی میڈیکل ریلیف سوسائٹی کے ڈائریکٹر ان کا کہنا ہے کہ لوگ صبح سے میلوں کا سفر کر کے جو ہے امداد کے مراکز تک پہنچ رہے تھے، لیکن وہاں انہیں گولیوں کے ساتھ ان کا استقبال جو ہے ان کا کیا گیا۔ جیسے ہی بھوک سے بے حال فلسطینیوں کی بھیڑ قابو سے وہاں باہر ہو جاتی ہے تو اسرائیلی فوج جو ہے ان پر گولیاں چلا دیتی ہے۔ جو وہاں کے مناظر ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے انہیں بھیڑ بکری کی طرح جو ہے انہیں وہاں قید کیا جاتا ہے، ایک طرح کی باڑ ہے اس میں داخل کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امداد تقسیم کی جا رہی ہے، جو کہ انسانیت سے گرا ہوا قدم ہے، اور اس کو لے کر کافی جو ہے وہ تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں۔ اور جو امداد انہیں دی جا رہی ہے جس میں لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، آخر اس میں ہوتا کیا ہے؟ تو اس میں 1 کلو آٹا ہوتا ہے، 2 تھیلیاں پاستا کی ہوتی ہے، اور چند ڈبے جو ہے وہ سویابین کے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں، اور اتنا سامان دے کر جو ہے یہ لوگ اپنے آپ کو ایک مسیحا کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہیں غزہ ایمبولنس ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہاں جو افراد زخمی ہو رہے ہیں ان تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے رضاکاروں کو بھی نشانہ بنا رہی ہے۔ ایمبولنسیں ناکافی ہیں اور امدادی مراکز جو ہے انسانوں کی تذلیل کے اڈے بن چکے ہیں، اور اسی طرح کے حالات جو ہے وہاں بنے ہوئے ہیں۔ اگر سیاسی منظرنامے کی بات کریں تو وہاں بھی ہلچل جاری ہے۔ قطر اور مصر کی ثالثی سے جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے پر پیش رفت تو ہوئی ہے، تاہم حماس نے شکایت کی ہے کہ امریکی ایلچی وٹکوف جو پہلے متن لے کر آئے تھے اب جو ہے اس نے اس میں تبدیلی کر دی ہے۔ انہوں نے شکایت کی ہے کہ نیا مسودہ جو ہے نہیں مستقل جنگ بندی کی ضمانت دیتا ہے، نہیں انسانی امداد کی، نہیں اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء کی، بلکہ یہ اسرائیل کی موجودگی کو جواز دیتا ہے۔ اور حماس نے جو تجویز پیش کی ہے اس میں ایک تو مکمل جنگ بندی ہے، دوسری جو ہے غزہ سے مکمل انخلاء ہے، اور جو ہے 10 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور 18 لاشوں کی واپسی کے بدلے جو ہے 1111 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کی بات اس میں کی گئی ہے۔ اور اسرائیل کی اگر بات کریں تو وہاں جو ہے جنگ بندی کو لے کر وہاں کی سیاسی جماعتوں میں اختلافات تیز ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈروں کا کہنا ہے کہ غزہ پر قبضہ اسرائیل کو مہنگا پڑے گا، جبکہ شدت پسند رہنما عطامر بن غفیر جو ہے اس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کسی بھی صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا یہی کہنا ہے کہ حماس کو ختم کرنا ہوگا، ان کے ساتھ مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری جانب جو ہے غمالیوں کے اہل خانہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ وہ نتنیاہو کو جنگ روکنے پر مجبور کرے۔ وہیں دنیا بھر میں جو ہے اگر اس کی بات کی جائے غزہ جنگ کو لے کر کیا حالات بنے ہوئے ہیں، کس طریقے کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں جو ہے وہ احتجاجات ہو رہے ہیں۔ لندن، پیرس، ایتھن، اسٹاک ہوم، امریکہ سمیت کئی شہروں میں جو ہے اسرائیلی جارحیت اور غزہ میں قتل عام کے خلاف ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ فرانس میں جو ہے اسرائیل کے رویے کو نازی دور سے تشبیہ دی گئی ہے اور اسلحے کی سپلائی بند کرنے کا وہاں کے عوام نے جو اپنی اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے۔ وہیں برطانیہ میں بھی اسی طرح کا مظاہرہ ہوا، جہاں بھی جو ہے انہیں ہتھیار سپلائی بند کرنے کی مانگ ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ ادھر شمالی غزہ میں جو ہے حماس کا عسکری ونگ القسام بریگیڈ انہوں نے بھی تازہ کارروائی کی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس پہ صہیونی پیادہ فوج پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ کئی اسرائیلی فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، جبکہ کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اور اسرائیلی فوج جو ہے اب تک 854 اہلکاروں کے مارے جانے کی تصدیق کر چکے، تاہم فلسطینی گروہوں کا کہنا ہے کہ اصل جو تعداد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ بہرحال جنگ کو جو ہے 19 مہینے ہو رہے ہیں اور اس جنگ نے ہزاروں جانیں لے لی۔
دیر سے ہی صحیح لیکن اسرائیل پر جو ہے عالمی دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پابندیوں کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بین الاقوامی عدالت میں مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور سفارتی تنہائی کا خوف بھی جو ہے وہ اسرائیل کو کھا رہا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کو یہ سب باتیں جو ہے مجبور کر رہی ہیں کہ وہ جنگ بندی کے حقیقی امکانات پر جو ہے وہ غور کرے۔ سوال اب صرف جنگ رکنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آیا اس جنگ بندی سے فلسطینیوں کو ان کا حق ملے گا؟ کیا غزہ کی محصور بستی کو آزادی ملے گی؟ اور کیا اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ممکن ہوگا؟ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ سفارتی کوششیں محض کاغذی خانہ پوری نہ ہو، بلکہ واقعی ایسی بنیاد رکھی جائے جو کہ فلسطینیوں کے دیرینہ زخموں کا مداوع کر سکے، اور جس سے جو ہے صرف جنگ نہیں رکے بلکہ ناانصافی کا سلسلہ بھی رک جائے۔ تو یہ تھی غزہ کے تعلق سے مختصر خبریں، جو تازہ اپڈیٹ وہاں سے آ رہے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب بڑھتے ہیں ملک کی خبروں کی طرف۔ کرناٹک میں رواں سال پری مانسون کے دوران 125 سال کی ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے، جس میں اب تک 71 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ مئی میں 219 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو کہ معمول سے 197% زیادہ ہے۔ یکم مارچ سے 31 مئی تک مجموعی طور پر 286 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جو کہ 149% زائد ہے۔ وہیں مرنے والوں میں جو ہے 48 افراد آسمانی بجلی گرنے سے ہلاک ہوئے، جبکہ دیگر کی موت درخت گرنے سے، مکان منہدم ہونے، ڈوبنے یا لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ہوئی ہے، جبکہ 700 سے زائد جانور ہلاک ہوئے ہیں۔ 2000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے، جن میں 75 مکانات ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر منہدم ہو چکے ہیں، کہ 15,378 ہیکٹر پر کھڑی فصلیں بھی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے دوران بھی معمول سے زیادہ بارش متوقع ہے، اور ریاست میں NDRF کی 5 ٹیمیں جو ہے وہ تعینات کر دی گئی ہیں، جبکہ 14 بڑے آبی ذخائر میں پانی کی سطح گزشتہ سال کے مقابلے میں خاصی بلند ہے۔ سوشل میڈیا اظہار رائے کا پلیٹ فارم ضرور ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ نفرت انگیزی اور مذہبی توہین کا لائسنس بھی بن چکا ہے؟ حالیہ واقعے میں لاء کالج کی ایک 34 سال کی طالبہ شرمسٹا پاؤلی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت توہین آمیز اور اشتعال انگیز تبصرہ کر کے ملک کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ یہ کوئی جذبات کی روح میں کیا گیا وقتی عمل نہیں تھا، بلکہ صاف طور پر ایک سوچی سمجھی حرکت دکھائی دیتی ہے، ایک ایسی اشتعال انگیزی جو کہ سستی شہرت، فالوورز کی بھوک اور وائرل ہونے کی خواہش سے جنم لیتی ہے۔ شرمسٹا نہ صرف ایک قانون کی طالبہ ہے بلکہ انسٹاگرام پر ایک بااثر انفلوئنسر بھی ہے۔ ان کی حیثیت جو ہے اس معاملے کو اور بھی زیادہ سنگین بناتی ہے۔ یہ شرمناک حرکت اس نے 14 مئی کو کی تھی، مگر گرفتاری تب عمل میں آئی جب عوامی دباؤ بڑھنے لگا۔ کولکتہ پولیس کی جانب سے شرمسٹا کو ہریانہ کے گڑگاؤں سے گرفتار کیا جانا بلا شبہ ایک بروقت اور اہم اقدام ضرور ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف گرفتاری کافی ہے؟ اس معاملے کو کیا ایک مثال بنانا ضروری نہیں ہے؟ یہ صرف کسی ایک مذہب یا طبقے کے جذبات کا سوال نہیں ہے، بلکہ پورے سماج کے امن اور بین المذاہب ہم آہنگی کا مسئلہ ہے۔ آج ایک گستاخی پر خاموشی کل مزید گمراہیوں کی راہ ہموار کرے گی۔ سوشل میڈیا کو لائک اور ریچ کے لالچ میں نفرت کے آلے میں تبدیل کرنے کی کوشش ایک سنگین خطرہ ہے۔ اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی بھی مقدس شخصیت کو نشانہ بنائیں اور پھر معذرت کے چند الفاظ سے جو ہے جان چھڑا لیں۔ ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی ہی نہیں بلکہ سخت سے سخت اور مثال قائم کرنے والی سزائیں بھی ضروری ہیں۔ اس سماجوادی پارٹی کے قداور رہنما اعظم خان کے خاندان پر ایک بار پھر انتظامی شکنجہ کس گیا ہے۔ رامپور انتظامیہ نے ان کی بیوی تزین فاطمہ اور بیٹے عبدالعظم کے اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیے ہیں، جس پر سیاسی حلقوں میں اسے یوگی حکومت کی ممکنہ انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ دونوں سزا یافتہ ہیں اور ان پر سنگین فوجداری مقدمات درج ہیں، جن کی بنا پر اسلحے کا لائسنس رکھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ البتہ سماجوادی پارٹی اور اعظم خان کے حامیوں کا ماننا یہی ہے کہ BJP حکومت شروع سے ہی اعظم خان اور ان کے خاندان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ان کے خلاف زمین ہڑپنے، جعلی سرٹیفکیٹ اور دیگر معاملات میں درجنوں مقدمات درج کیے گئے ہیں، جنہیں سیاسی انتقام کا نتیجہ کہا جا رہا ہے۔ یہ کارروائی اس وقت میں ہوئی ہے جب ملک میں اپوزیشن جماعت حکومت پر اداروں کے غلط استعمال کا الزام لگاتی رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یہ معاملہ ایک بار پھر سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا واقعی قانون کا استعمال سب کے لیے یکساں ہے یا اپوزیشن رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے مخصوص ہے، اور وہ بھی
اقلیتی طبقے سے رکھنے والوں کے لیے۔ سنگاپور میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان کے اس بیان نے نئی بحث چھیڑ دی ہے کہ اہم یہ نہیں کہ طیارے گرے، اہم یہ ہے کہ کیوں گرے۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ اس کو لے کر اب کانگریس نے اسے مودی حکومت کی جانب سے جنگی نقصان چھپانے کا اعتراف قرار دیا ہے۔ اور ملکارجن کھڑگے جو کہ کانگریس کے صدر ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس اور دفاعی تیاریوں کے آزادانہ جائزے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتم کمار ریڈی جو کہ کانگریس رہنما ہیں، انہوں نے بھی سوال اٹھایا کہ جب سی ڈی ایس اور ایئر فورس افسران خود نقصان تسلیم کر رہے ہیں، وہ بھی بیرون ملک جا کر، تو حکومت حقائق چھپانے میں کیوں مصروف ہے؟ کانگریس کا الزام ہے کہ مودی حکومت مسلح افواج کی قربانی کا سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ شفافیت سے گریز کر رہی ہے۔ For some reason, the government of India were not, upfront with whatever happened. The other thing that needs a reassessment by the government of India is that most of the firing in this 4-day operation, most of it, بی جے پی کو اس وقت سیاسی پسپائی اختیار کرنی پڑی جب آپریشن سندور کے نام پر خواتین میں سندور بانٹنے کی خبروں پر شدید تنقید شروع ہوئی۔ میڈیا رپورٹس پہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ مودی حکومت اپنی فوجی کارروائی کو عوامی جذبات سے جوڑ کر خواتین میں سندور تقسیم کرنے کا منصوبہ بنا رہی، مگر اپوزیشن کے سخت اعتراضات کے بعد پارٹی نے اسے فرضی خبر، فیک خبر قرار دے کر پالیسی سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ کانگریس ترجمان راگنی نائک نے اسے سیاسی اور سفارتی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کہا ہے، جبکہ ممتا بنرجی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو اپنی بیوی کو سندور نہ دے سکا وہ ملک کی خواتین میں سندور بانٹ رہا ہے۔ دریں اثنا بی جے پی آئی ٹی سیل کے سربراہ امت مالویہ نے میڈیا پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یہ جھوٹ پر مبنی خبر ہے، مگر سیاسی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عوامی دباؤ اور اپوزیشن کے حملوں کے بعد بی جے پی کو پچھلے قدموں پر جانا پڑا ہے۔ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ فوجی کامیابی پر سیاست بند ہو اور اصل سوالات، یعنی کہ پہلگام حملے کی تحقیقات کہاں تک پہنچی، حملہ کہاں ہیں، ان کا جواب جو ہے وہ دیا جائے۔ اس طرح کا مطالبہ جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے آسام کی بی جے پی حکومت پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو بغیر کسی تصدیق کے آسام سے جو ہے غیر قانونی قرار دے کر بنگلہ دیش واپس دھکیلا جا رہا ہے، جو کہ انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سی پی آئی ایم کے مطابق کچھ حقیقی ہندوستانی شہریوں کو بھی گرفتار کر کے زبردستی انہیں ملک بدر کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کی اپیلیں عدالتوں میں زیر التوا تھیں۔ پارٹی نے اسے غیر قانونی اور غیر انسانی قرار دیتے ہوئے زور دیا کہ غیر قانونی مہاجرت سے نمٹنے کے لیے مذہب کی بنیاد پر امتیاز نہ برتا جائے۔ اور پارٹی نے آسام حکومت کی اس پالیسی پر بھی شدید تنقید کی جس کے تحت مقامی لوگوں کو اسلحہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سی پی آئی ایم نے اسے فرقہ واریت کو ہوا دینے والا خطرناک قدم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ قانون کا نفاذ حکومت کا کام ہے، نہ کہ مسلح مقامی گروہوں کا۔ سی پی آئی کا مطالبہ ہے کہ مہاجرین کو منصفانہ ٹرائل کا حق دیا جائے اور ملک میں انسانی اور آئینی اقدار کا احترام یقینی بنایا جائے۔ مئو صدر اسمبلی حلقے سے ایم ایل اے اور مختار انصاری کے بیٹے عباس انصاری کو نفرت انگیز تقریر کیس میں عدالت سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ مئو میں قائم ایم پی ایم ایل اے عدالت نے ہفتے کے روز عباس انصاری، ان کے بھائی اور منصور انصاری کو مجرم قرار دیتے ہوئے سزا سنائی۔ عدالت نے عباس انصاری کو 2 سال قید اور 2000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ سزا 2022 کے اسمبلی انتخابات کے دوران انتخابی مہم کے دوران ان کی ایک متنازع تقریر کے تناظر میں سنائی گئی ہے، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر افسران کو دھمکی دی تھی۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد ان کی اسمبلی کی رکنیت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے، کیونکہ 2 سال یا اس سے زیادہ کی سزا کی صورت میں رکن اسمبلی کی رکنیت جو ہے وہ ختم کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔